پاکستان کے اندر جو یہ صورتحال بنی اور جو ثبوت سامنے رکھے گئے، ظاہر ہے اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر نغمانہ ہاشمی. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. اور بھارت جس طریقے سے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے افغانستان کے تھرو کیا جاتا رہا ہے. لیکن یہ جو 2 بھارتی ایجنٹس گرفتار ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر سے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی تھی، یہاں سے لوگوں کو اجرت پہ ہائر کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے پھر ان سے بینک ٹرانزیکشن بھی سامنے آ گئی. یہ جو ثبوت ہمیں ملے، کیا کہتی ہیں آپ، کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اور ظاہر ہے ناقابل تردید معلوم ہوتے ہیں یہ ثبوت. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی السلام علیکم. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل شام سے جب سے یہ بات منظر عام پہ آئی ہے اور سیکرٹری خارجہ نے بہت اہم پریس کانفرنس کی جس میں ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر 2 ہمارے نیشنلز کو اسیسینیٹ کیا گیا، اور بہت ہی ایک سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے استعمال کو کرتے ہوئے انہوں نے 3rd کنٹریز سے یہ آپریشن کیا ہے. تو اس میں دیکھیے نہ صرف ایک غم و غصے کی لہر پاکستان میں دوڑی ہے، بلکہ ہمیں پرزور احتجاج بھی کرنا چاہیے. اور یقیناً دفتر خارجہ نے ضرور اس پہ احتجاج بھی کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو دیکھیں پوری دنیا کو بہت عرصے سے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ از اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، لیکن دنیا اس پہ کان نہیں دھر رہی تھی. اور اب یہاں تک وہ ایمبولڈن ہو گیا ہے کہ دوسرے ملکوں میں 3rd کنٹری سے کوآرڈینیٹ کر کے وہ اسیسینیشنز اور مرڈرز کروا رہا ہے ان لوگوں کے جو ان کے نزدیک کسی بھی طرح ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے یا ان کے لیے ٹربل میکرز ہیں. آپ نے دیکھا کہ کینیڈا نے تو پوری دنیا کو ہلا دیا، اور امریکہ نے بھی کچھ دبے لفظوں میں اس کا اظہار کیا ہے. لیکن جس طرف دنیا جا رہی ہے اور جس قسم کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے انڈیا کی، یہ امریکہ اور چین کے کمپٹیشن کی وجہ سے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہر کام جو انڈیا کر رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس پہ اس طرح کا ایکشن انٹرنیشنل کمیونٹی لیتی نظر نہیں آتی. آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز. اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے طریقہ کار اور جہت اس سے پہلے تبدیل ہوا کرتی تھی. پہلے آپ کو پتا ہے کہ بارڈرز پر ٹینشن کے ذریعے حالات خراب کرنا، آپ کو یاد ہوگا وہ انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک، اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں جو ممبئی حملے ہوئے اس کے دوران کیا سچویشن رہی. اس کے بعد پھر ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ کراس بارڈر ٹیررزم، یعنی کہ یہاں پر دھماکے کرانے میں یا بدامنی کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا. اب یہ ایوالو ہوتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے خود اس حوالے سے بات کی کہ یہ اسیسینیشنز تک معاملہ جا پہنچا ہے، جو صرف یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ کینیڈا وغیرہ معاملہ سامنے آیا تھا تو آئی واز امیزڈ کہ یہ پاکستان میں بھی یہ ٹیکٹک لازمی طور پر ٹرائی کیے گئے ہوں گے، لیکن کینیڈا میں یہ پکڑے گئے. اب پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بعد ازاں یہ لوگ پکڑے گئے تھے جن لوگوں نے یہ کاروائیاں کی تھی. تو اس پہ آپ کہتی ہیں آواز بلند کریں، کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری آواز سنی جائے؟ کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے جو کنیکشنز ہیں وہ سارے تجارتی ہیں، لوگ ان معاملات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اب چیزیں بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہیں، اور اسی لیے جیسے کہ وزیر ہمارے سیکرٹری خارجہ صاحب نے کل بتایا کہ یہ سپٹمبر میں واقعات ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو اب جا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے کہ ہم تمام شواہد جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ بات دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. اور اس میں یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں اس میں جو موڈس آپرینڈائی استعمال کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے گلبھوشن یادیو کو انہوں نے بلوچستان میں بھیج دیا اور وہ یہاں پکڑا گیا.
یہ اتنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ آپریشن ہے کہ اس کو جو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں وہ نیچرلی انڈین ایجنٹس ہیں، را کے ایجنٹس ہیں، جو کہ تیسرے ملکوں میں ہمارے دوست ممالک بھی ہو سکتے ہیں اور جگہ بھی ہو سکتی ہیں جہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. اگر تو یہ واقعہ اگر تو یہ واقعہ صرف پاکستان میں ہوا ہوتا، یہ انسیڈنٹ فرسٹ ٹائم ہم ریویل کر رہے ہوتے یہ ساری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ کہ جی یہ ہوا، کینیڈا میں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، تو شاید ہم سمجھتے کہ جی ہسٹری جو رہی ہے انڈین پروپیگنڈے کی، وہ کہیں گے جی دیکھیں پاکستانی تو کرتے ہی ایسے ہیں، ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، الزام لگا دیتے ہیں. لیکن کینیڈا میں یہ واقعہ ہوتا ہے، امریکہ میں بھی اس طرح کا واقعہ ہونا ہوتا ہے، پھر پاکستان بھی ثبوت پیش کر دیتا ہے. اب آپ سمجھتی ہیں انٹرنیشنلی ہمارا کیس کتنا مضبوط ہو گیا ہے. کیا یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے اقوام متحدہ کے اندر کوئی کمیٹی بنائی جائے، تحقیقاتی کمیٹی، جو ان سے جواب مانگے، انڈیا سے جواب مانگے، ان کی گورنمنٹ سے جواب مانگے؟ دیکھیے وہ آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کر دیا، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے اور پھر ہم دنیا کے سامنے لائے ہیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ثبوت ہمارے پاس ٹھوس ہوتے، اور کیونکہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوا ہے جس میں کئی لیولز پہ لوگ شامل ہیں، اور ایک ٹیم جو ایک کام کر رہی تھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ دوسری ٹیم نے کیا کام کرنا ہے. جس کے پاس اسلحہ تھا اس نے اسیسینیٹ نہیں کیا، کسی اور نے اسیسینیٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد اس میں ہماری جتنی بھی سویلین اور ملٹری ایجنسیز ہیں انوالوڈ ہیں، انہوں نے بڑا زبردست اور فول پروف اب ثبوت دیا ہے، اور بغیر ثبوتوں کے دیکھیں آپ دنیا کے سامنے نہیں جا سکتے. آپ نے خود کہا، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پاکستان تو پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ہے. اب یہ بہت لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے تو سیکرٹری جنرل یو این کو خط لکھیں، ان کو ڈوسیئر جا کے دیں، اور ان اپنے جو ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے ہاں سے شاید یہ آپریشن بیٹھ کے کیا گیا ہے، ان کو بھی ساتھ لیں. اور ہمیں چین، امریکہ اور کینیڈا سے بھی بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے آپ کے ملک میں ہوتا ہے تو آپ آسمان سر پہ اٹھا دیتے ہیں، اور پاکستان میں کو تو انڈیا نے بہت عرصے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ اس وقت تو انڈیا کی بیکنگ اور ان کو سپورٹ تو ہے. جو اسٹرانگ پاورز ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور ویسٹرن پاورز، تو نہ صرف اپنے اکنامک لنکیجز کی وجہ سے بٹ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے بھی انڈیا پہ کسی قسم کی کوئی خاص قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابھی بھی مجھے شک یہی ہے کہ امریکہ نے جو اپنے ملک میں جب بات پہنچی تو انہوں نے تھوڑا بہت اس پہ احتجاج کیا، شاید زبانی احتجاج تھوڑا بہت وہ کریں، لیکن کیا وہ واقعی کسی قسم کا ٹھوس جو پریشر ہے وہ لائیں گے امریکہ پہ؟ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. اس لیے ہمیں اقوام متحدہ اور جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کو پہ زور ڈالنا چاہیے کہ ان کے پاس جتنے بھی ٹھیک ہے. نغمانہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑے زبردست معاملات پہ بات کی اور کس طریقے سے ہمیں ہائی لائٹ کرنے چاہیے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جہاں بات آ جاتی ہے تجارتی معاملات کی اور بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت کی، تو اس کو یہ ملک نظر انداز نہیں کرتے. اور اس کا انسانی حقوق کی وائلیشن کا جو ریکارڈ ہے، اگر یہ معاملات کے اگر کشمیر کے معاملے پر ہی ان کی نظر ہوتی کہ کس طریقے سے وہاں پر کیا کیا بھیانک کاروائیاں نہیں کی گئی، سکھوں کے ساتھ کیا رویہ وہاں پر نہیں اپنایا گیا، اس کے علاوہ جو دوسری قومیتیں ہیں، نچلے درجے کے نچلے ذات کے جو ہندو ہیں، مسلمان ہیں، دلت ہیں، شودر ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ نہیں رکھا گیا، تو یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اینڈ the person who is leading India, the butcher of Gujarat، اس کے کارنامے سب کے سامنے موجود ہیں. پھر اگر یہ سب ریئلائزیشن ہوتی تو کبھی بھی رام مندر کا افتتاح یا تعمیر یا اس کا افتتاح نہ ہو پاتا.